وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُرِی ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض آسمان اور زمین کی بادشاہت وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالی نے تمام آسمانوں کو آپ کے لیے منکشف فرما دیا۔ آپ نے آسمانوں کو دیکھا، ان کی نعمتوں کو دیکھا، اس کی مخلوق کو دیکھا، پھر آپ کے لیے زمینیں منکشف کر دی گئیں، ساتوں زمینوں کو آپ نے دیکھا اور ساتوں زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ یقیناً یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج ہر مقام کی سیر کرائی گئی۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ، آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کا ذکر ہے، اور فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا عین الیقین سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے، وہ سن کر ہے، اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے، تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام دیا گیا، اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھی، 800 سال اس کی عمر ہوئی ہے، اور کہتے یہ ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 400 سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں، بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا، ناشکری کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے، اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے، پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور دن آتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا مگر وہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی، تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے، تو فرعون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا اور 90,000 بچوں کے حمل گرائے گئے۔ لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے۔ تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ کاہنوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امید سے ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے۔ آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرنگ کھودی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی۔ نمرود کے خوف کی وجہ سے
آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا. ایک روایت کے مطابق 7 سال تک اور دوسری روایت کے مطابق 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے. جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی دفعہ آسمان کو دیکھا، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے. اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے. وہ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے. خیر، تو اس سیارے یا ستارے کی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا. جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا. تو آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجا کرتی تھی. قَالَ هَٰذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ہاذا ربی سوالیہ ہے. اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہوماً موجود ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بسا اوقات کیا نہیں لگاتے، لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے. ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے انہوں نے ہاذا ربی کے معنی یہ کر دیے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے. توبہ استغفر اللہ. قال ہاذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ان سے سوال کیا. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، اس کا زوال ہو گیا. قال لا احب الافلین، آپ نے فرمایا ڈوبنے والوں، فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا. یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟